ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اب تمام ساتھیوں کا آج کی اس نیو کلاس میں ویلکم اور خوش آمدید کرتا ہوں۔ دیکھیں گے دوستو، فائنلی جتنے بھی طلبہ 2025 کے اندر مولوی کی پریکشا دینے کے لیے جا رہے ہیں اور ان کا ایج سبجیکٹ فارسی بھی ہے، تو اس فارسی کے جو بھی مین سوالات ہیں، اہم سوالات ہیں پیارے ساتھیوں، وہ سبھی سوال کو اس کلاس کے اندر کلیئر کریں گے۔ میں امید کروں گا کہ آپ لوگ اس کلاس کو ریگولر انشاءاللہ ضرور کریں گے اور آپ لوگوں کو کامیابی بھی ضرور ملے گی۔ تو چلیے فائنلی بنا ٹائم ویسٹ کیے ہوئے آج کی اس کلاس کو آغاز کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں گے ساتھیوں، پہلا سوال آپ کے اسکرین پر ہے۔ سوال کہتا ہے کہ آپ کے نصاب میں شامل ملا کاشفی جو ہے اس کا تعلق کس صدی سے ہے؟ یعنی کہ پیارے ساتھیوں، مولوی کا جو نصاب ہے، مولوی کا جو ایگزامینیشن پیٹرن ہے، اس میں ملا کاشفی کا جو ہے نا ایک یہ شامل ہے، ٹھیک ہے، نصاب شامل ہے۔ تو اسی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ یہ کون صدی سے ہے، ان کا تعلق وہ کون صدی سے ہے؟ تو پیارے ساتھیوں، ان کا جواب ہو جائے گا، جتنے بھی بچوں کا آنسر آئے گا کہ آپشن اے بی سی ڈی میں رہے گا۔ آپشن اے میں رہے گا 8ویں صدی، آپشن بی میں رہے گا پیارے ساتھیوں 9ویں صدی، اور آپشن سی میں رہے گا 10ویں صدی، اور آپشن ڈی میں رہے گا کیا کہتے ہیں 11ویں صدی۔ تو آپ کس کو ٹک ماریے گا؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے، انہیں بتا چکا ہے کہ ملا کاشفی جو ہے آپ کے نصاب میں شامل، اس کا تعلق آپشن نمبر بی یعنی کہ کس سے ہے؟ تو 9ویں صدی سے۔ اوکے، یہاں تک کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں؟ اب چلیں گے دوستو، پھر نیکسٹ سوال کی اور بڑھتے ہیں۔ سوال آپ کے اسکرین پر ہے۔ سوال کہتا ہے کہ ہرات میں رہنے والے لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ تو پیارے ساتھیوں، ہرات میں جو لوگ رہتے ہیں اس لوگ کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو ہروی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ہروی۔ آپشن دیا ہوا رہے گا اے، ٹھیک ہے، بی سی ڈی۔ آپشن اے میں رہے گا ہندوستانی، آپشن بی میں رہے گا ہروی، ٹھیک ہے پیارے ساتھیوں، آپشن سی میں رہے گا ہرات، ٹھیک ہے، آپشن ڈی میں رہے گا ان میں سے کوئی نہیں۔ تو آپ کس کو ٹک ماریے گا؟ تو آپ کو ٹک مارنا ہے آپشن نمبر بی کو، کیونکہ آپ کو ہم نے بتایا ہے کہ ہرات میں رہنے والے لوگوں کو ہروی کہا جاتا ہے اور ہروی کے نام سے ہی ان کو جانا جاتا ہے۔ یہاں تک کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں؟ اب چلیں گے پیارے ساتھیوں، اگلا سوال ہے۔ سوال یہ کہتا ہے کہ علامہ دوانی کی وفات کب ہوئی؟ علامہ دوانی کی وفات کب ہوئی؟ تو ساتھیوں، اس کا آنسر اس طریقے سے آپ کو دینا ہوگا، آپشن اے، بی، ٹھیک ہے پیارے ساتھیوں، سی اور ڈی، ٹھیک ہے۔ آپشن اے میں رہے گا آپ کو 1905 عیسوی، ٹھیک ہے، آپشن سی میں رہے گا 1906 عیسوی، آپشن سی میں رہے گا 1907 عیسوی، اور آپشن ڈی میں رہے گا 1908 عیسوی۔ تو پیارے ساتھیوں، اس کا جتنے بھی بچے آپشن نمبر ڈی کو ٹک کریں گے تو ان کا جواب کریکٹ ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو ہم نے بتا چکا ہے کہ علامہ دوانی کی جو وفات ہے وہ 908 ہجری میں ہوا تھا۔ کتنے میں ہوا تھا؟ 908 ہجری میں۔ یہاں تک کسی کو کوئی ڈاؤٹ، کوئی دقت نہیں؟ اب چلیں گے دوستو، پھر نیکسٹ سوال کی اور بڑھتے ہیں۔ سوال کہتا ہے کہ یحییٰ کس اخبار کا حاکر تھا؟ یحییٰ جو ہے وہ کون سے اخبار کا حاکر تھا؟ تو پیارے ساتھیوں، وہ ڈیلی نیوز کا حاکر تھا۔ اوکے، یہاں تک کسی کو کوئی دقت نہیں؟ اب چلیں گے دوستو، پھر نیکسٹ سوال ہے۔ سوال یہ کہتا ہے آپ کے اسکرین پر کہ امام غزالی کا اصل نام کیا تھا؟ تو پیارے ساتھیوں، امام غزالی کا اصل نام امام ابو حامد محمد بن غزالی، کیا نام تھا؟ امام ابو حامد محمد بن غزالی۔ یہاں تک کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں؟ اب تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو سبجیکٹیو کوشچن کی اور لے چلوں، اس سے پہلے میں آپ لوگوں کا دھیان اس طرف آکرشت کر دوں کہ جتنے بھی بچے ورष 2025 کے اندر مولوی کی ایگزام دینے کے لیے جا رہے ہیں، چاہے وہ سائنس والے ہو، چاہے آرٹس والے ہو، چاہے کامرس والے ہو، ان کے لیے اسپیشل ہمارے ٹیم کے دوارا، ہماری ٹیم کے ذریعے سے VVI نوٹس تیار کیا گیا ہے۔ یہ VVI نوٹس کیا ہے، ان کو سمجھیے شارٹ کٹ میں۔ VVI نوٹس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو نیا پیٹرن آیا مدرسہ بورڈ کے اندر، اس کے مطابق جو خاص کوشچن ہیں، مین کوشچن ہیں، سفیشینٹ کوشچن ہیں، وہ سبھی کو ایک PDF کی شکل میں تیار کیا گیا ہے،
جس میں کہ آپ کے نصاب کے مطابق سبھی کوشچن ہیں جو کہ آپ کے امتحان میں اکثر پوچھے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ اسے یاد کر کے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ اپنے ایگزام میں کامیابی بھی ضرور حاصل کر لیں گے۔ اس نوٹس کی کچھ پرائز ہیں، آپ کو کچھ خرچ کرنے ہوں گے کیونکہ محنت ہم لوگوں کی بھی لگتی ہے، تو اس کے لیے 199 روپے ہم نے پرائز رکھا ہے اس نوٹس کا۔ اگر آپ نے اب تک پرچیز نہیں کیا ہے تو ہمارے دیے ہوئے اس نمبر پر جا کر کے واٹس ایپ پر میسیج کر کے اسے لے لیں۔ یہ نمبر میرا ہے 92، ٹھیک ہے پیارے ساتھی، اس کے بعد ہے 633، اس کے بعد ہے 41 119۔ اس نمبر پر جانا ہے، آپ کو واٹس ایپ پر میسیج کرنا ہے اور کہنا ہے کہ سر مجھے فلاں چیز کا نوٹس چاہیے، تو آپ کو یہ نوٹس سینڈ کر دیا جائے گا۔ اوکے، یہاں تک کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں، جس کو لینا ہو تو وہ بالکل آسانی سے لے سکتے ہیں، کوئی زور و زبردستی نہیں ہے۔ اب چلیں گے دوستو، پھر نیکسٹ سوال کی اور بڑھتے ہیں۔ سوال آپ کے اسکرین پر ہے، دیکھیے سوال ادھر آپ دھیان دینے کی کوشش کیجئے گا۔ تو سوال یہاں ہے، سوال کہتا ہے کہ داخل نصاب مضمون کے حوالے سے امام غزالی کی تالیفات پر مختصر جامع نوٹ لکھیے۔ یعنی کہ دوستو آپ کے نصاب میں جو شامل ہے امام غزالی کی تالیفات، ٹھیک ہے، اس کے اوپر کہہ رہا ہے کہ مختصر نوٹ لکھنے کے لیے، تو آپ کو اسی طریقے سے لکھنا ہے جواب۔ امام غزالی کی شخصیت فلسفہ اسلامی کے ماہر ہونے کی حیثیت سے بے نظیر اور لاسانی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد امام غزالی 11ویں صدی ہجری کے نہ صرف یہ کہ اعلیٰ ترین اسلامی دانشور تھے، بلکہ عربی، فارسی اور انگریزی زبانوں کے علاوہ وہ یوروپین، ٹھیک ہے، زبان کیا کہتے ہیں، یوروپین زبانوں کے ماہر تھے۔ یعنی کہ دوستو اگر آپ سے ایگزام کے اندر یہ پوچھا جائے کہ امام غزالی جو ہیں یہ کیا کہتے ہیں عربی اور فارسی و انگریزی زبانوں کے علاوہ اور کس زبانوں میں یہ ماہر تھے، تو پیارے ساتھیوں یوروپن، ٹھیک ہے، یوروپ کی زبان بھی ان کے اندر شامل تھا اور ان کے بھی ماہر تھے۔ دینی مسائل، علم کلام اور فلسفیانہ افکار پر مشتمل ان کی متعدد تالیفات یادگار ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ اس کے بعد پھر دیکھیں گے نیکسٹ جو ہے، یہاں پر لائن لکھنا ہے آپ کو کہ ان کی تصانیف میں ایک عربی کتاب احیاء العلوم ہے جس کا موضوع اسلامی فقہ، تصوف اور فلاح دارین ہے۔ اب دیکھیں یہاں سے ایک سوال بنتا ہے سبجیکٹو سے کہ احیاء العلوم کے مصنف کون ہیں، احیاء العلوم کے مصنف کون ہیں، اس کتاب کے رائٹر کون ہیں، تو امام غزالی۔ اور آپ سے پوچھا جائے کہ احیاء العلوم جو ہے وہ کس کی کتاب، کون سی کتاب ہے، عربی کی ہے، فارسی کی ہے، انگریزی کی ہے یا اردو کی ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عربی زبان کی کتاب ہے۔ اب آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ احیاء العلوم کا جو موضوع ہے وہ کیا ہے، تو پیارے ساتھیو احیاء العلوم جو کتاب ہے ان کا موضوع جو ہے، ٹھیک ہے، ان کا جو مین کردار جو ہے وہ اسلامی فقہ اور تصوف فلاح دارین یہ ہے۔ اس کتاب کا طرز و فکر اور طرز تحریر صوفیانہ ہے۔ اس کے بعد ہے کہ امام غزالی نے اس کتاب کا خلاصہ فارسی زبان میں بنام کیمیائے سعادت لکھا، ٹھیک ہے۔ امام غزالی کی دوسری تصنیف نصیح الملوک جو اخلاقیات اور تصوف کے موضوع پر ہے۔ ان کی تیسری فارسی تصنیف ان کے خطوط کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ ان کی جو تیسری تصنیف ہے وہ کس کا مجموعہ ہے، تو وہ خطوط کا مجموعہ ہے، اوکے، جو فضائل الانام رسائل حجت الاسلام کے نام سے مشہور ہوئی۔ ان تصنیفات کے علاوہ امام غزالی کے مشہور مضائن و رسائل کیا کہتے ہیں اسلائل اسلامی موضوعات پر ہیں جن کی تفصیل بیان کرنا دشوار ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ تو اس طریقے سے آپ لوگوں کو امام غزالی کے بارے میں مختصر جامع نوٹ لکھنے کے لیے کہا جائے تو انشاءاللہ اسی طریقے سے آپ لکھیں گے تو بھرپور آپ کو کامیابی ایگزام کے اندر مل جائے گی۔ اس کے بعد لاسٹ میں بتاتے چلوں کہ جتنے بھی بچے مولوی والے ہیں اس کی جو کلاسز ہے نا، میں اس یوٹیوب پر نہیں چلا پا رہا ہوں لائیو، کیونکہ اس پر مجھے فوقانیہ کی بھی تیاری کروانا ہے، وسطانیہ کا بھی ہے، تو ایک دفعہ میں ایک وقت میں لائیو چلانا مشکل ہو جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے فوقانیہ والے بچوں کا کلاس ہو جاتا ہے اور مولوی والوں کا نہیں۔ تو اس کے لیے اسپیشل ہم نے ایک چینل ہے دوسرا میرا، آرزو بھیا، کیا نام ہے، آرزو بھیا،
اس چینل کو جا کر کے آپ لوگ جوائن کر لیجئے، جوائن کرنے کا کوئی روپیہ پیسہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس سرچ کیجئے گا آرزو بھیا جا کر کے یوٹیوب پر، تو آپ کو یہ چینل مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور اسے سبسکرائب کر کے جوائن کر لیجئے گا، اور وہیں پر میں مولوی کی روزانہ لائیو کلاس کو لے کر کے آؤں گا، کیونکہ ایک چینل پر آنا سمبھو نہیں ہے، مشکل ہو جاتا ہے، تو اسی لیے پیارے ساتھی اس کو جا کر کے جتنا جلد ہو سکے سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ بہت جلد پھر ملتے ہیں نیکسٹ سبجیکٹ کو لے کر۔ آپ کو کون سے سبجیکٹ پر زیادہ دھیان دینا، وہ سبجیکٹ مجھے کومنٹ باکس میں کومنٹ کیجیے، انشاءاللہ بہت جلد اس پر ہم ویڈیوز اپلوڈ کریں گے کلاس۔ تو آج کی اس کلاس کو یہیں پر سماپت کرتے ہیں، پھر ملیں گے نیکسٹ کلاس میں، تب تک کے لیے بائے، خدا حافظ، السلام علیکم۔